اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، تعلیم یعنی علم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کے فائدے کے بارے میں خاص کر کے جو سٹی میں رہنے والے مسلمان ہیں تو انہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب والے، ہر دھرم والے چاہے جائے کہ مسلمان تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن اسلام کی ایک خصوصیت ہے اور ایک امتیاز ہے دوسرے دھرم کے مقابلے میں کہ دین اسلام کی شروعات ہی علم سے. دین اسلام کی شروعات، ابتدا، سٹارٹ علم سے ہوا. آپ سب جانتے ہیں ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، عمل. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے والے ہیں دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہیں. جگہ جگہ جنت کسے ملے گی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری. جن کے پاس ایمان، اعمال، جنت میں جائیں. تو ہمارے مذہب، ہمارے دین کی بنیاد ایمان اور عمل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ایمان اور عمل کی بنیاد علم ہے. علم کے بغیر نہ آپ ایمان برابر سے حاصل کر سکتے ہیں، باقی رکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ اعمال کر سکتے ہیں. علم کا ہونا ضروری ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی. میں بتانا چاہ رہا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، اور یہ امت ان کی آخری امت ہے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر فکر میں مشغول تھے. اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، وہ پیغام کیا؟ سب جانتے ہیں مسلمان. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے لے کر کے اترے، اور یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. یعنی آپ کی رسالت کی ابتدا، آپ کی نبوت کی ابتدا، سٹارٹ، ہماری شریعت کی ابتدا یہیں سے ہوئی. اقرا باسم ربک. کبھی غور کیا ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ اس میں غور کریں. اقرا باسم رب، اپنے رب کے نام سے پڑھ. ان آیتوں میں پڑھنے کا ذکر 2 مرتبہ ہے اور لکھنے کا ذکر 1 مرتبہ آیا ہے. تو پڑھنا، لکھنا یہ ہمارے ایمان کی، کیا کہتے ہیں، اسلام کی، ہمارے اس دین کی بنیاد ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس رب کے نام سے تو پڑھ جس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا، صرف انسان کو پیدا کیا. ارے انسان کے علاوہ کتنے ہزاروں مخلوقات ہیں دنیا میں، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن خاص کر کے انسان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کیونکہ علم جو ہے نا انسان کا ہی زیور ہے. انسان کے علاوہ
اور کسی مخلوق کو حکم بھی نہیں ہے کہ علم حاصل کرو. ایک انسان کو ہے حکم ہے کہ علم حاصل کرو. اور ساری کائنات جو ہے نا انسان کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ نے کے رسول نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری کائنات اے ٹو زیڈ، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ساری چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد انسان کی خدمت، انسان کو فائدہ ہو جائے. چنانچہ آج دیکھیں انسان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. لیکن انسان کو کیوں بنایا ہے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. فرمایا تمہیں جو اے انسانوں بنایا گیا ہے وہ آخرت کے لیے ہے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے سامنے جواب دینے کی تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر وہ اعمال ہو، وہ ایمان ہو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی ساری زندگی کا حساب کتاب دے سکو. اس کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی حساب سے یہاں انسان کا ذکر خاص کر کے کیا گیا ہے. خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پھر دوبارہ کہا جا رہا پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. تو معلوم ہوا پڑھائی لکھائی ہونی چاہیے، لیکن پڑھائی لکھائی کے وقت میں اللہ کی معرفت سب سے پہلے، رب کے نام سے پڑھو کہا گیا. اب اگر پڑھائی کر رہے ہیں لیکن رب کا نام ہی ہٹ گیا، رب کی پہچان نہیں، پیدا کرنے والے اس خالق کی پہچان کیے بغیر، اسے پہچانے بغیر اگر علم حاصل کیا جائے تو پھر وہ علم نہیں ہے. وہ چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. یہ دین دنیا میں نے کہا نا، یہ تقسیم تو پہلے نہیں تھی، کیونکہ جو بھی چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے نا ان سب کو حاصل کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت اور دانائی کی باتیں یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں بھی وہ پائے اس کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا حقدار تو مسلمان ہے. جہاں کہیں بھی فائدے کی چیز ملے اسے حاصل کرے. یہ عصری علم، یہ دنیاوی علم جسے کہتے ہیں، ان سے کوئی روکتا نہیں ہے. یہ خامخواہ بدنام کیا گیا علماء کو کہ علماء صرف مدرسے کی تعلیم کی ترغیب دیتے ہیں، اسکول کی تعلیم کی ترغیب نہیں دیتے. نہ میرے بھائی، ہم تو سب سے پہلے دائی ہیں کہ لیکن دو ایسا کہ علم حاصل کرتے ہوئے اسے نیت، اس کا ارادہ، اس کا مقصد کیا ہو، یہ سب سے پہلے اسے سکھاؤ. اللہ نے سکھایا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کو بھولو مت، اپنے رب کو بھولو مت. اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے تم کیا کرو، علم حاصل کون ہوتا ہے. اور اسی طرح تم علم حاصل کر رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، ڈاکٹر بن رہے ہو، فلاسفر بن رہے ہو، نہ جانے کیا کیا بن رہے ہو، لیکن یاد رکھو وربک الاکرم، تمہارا رب مہربان ہے. تمہارے اندر بھی مہربانی ہونی چاہیے. لوٹنا، کھسوٹنا، یہ کوئی علم ہے؟ ارے علم سے تو خدمت حاصل کی جاتی ہے. آج بھی تعلیمی جو ادارے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ سے مدد نہیں لیتے اور بچوں سے فیس لے کر کے کمرشل بنا دیا ہے تعلیم گاہوں. جس طرح ہاسپٹل آج کمرشل بن گیا، تعلیم گاہیں بھی کیا بن گئی، کمرشل بن گئی. ارے تعلیم کا نام ہی کیا ہے، خدمت کرنے کا جذبہ ہو. ہم انجینئر بنیں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے. کیسے؟ مہربان، جیب قطر نہیں. وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے، مہربان ہے. تو مہربانی تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے. تو روکتا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ارے دنیا بھی ہماری اچھی ہو پروردگار، ہماری آخرت بھی اچھی ہو. تو دنیا کے جو علم، جو علوم، جو فنون انسان کے فائدے کے لیے ہو، اس سے انسان رب سے کٹتا نہ ہو، وہ علم حاصل کرنا چاہیے. ہاں اگر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے بھی اگر کیا کر رہا وہ اپنے رب سے کٹ رہا تو وہ علم دینی علم نہیں ہے، وہ لادینی علم ہے.
دنیاوی علم حاصل کر رہا لیکن اپنے رب کو نہیں بھولا ہوا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، تو یہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اب ہمارے اس ملک میں دو دھارے چل رہے ہیں، دو دھارے، ایک عصری علم کی اور ایک دینی علم کی۔ دینی علم حاصل کرنے والے عصری علوم کی طرف کیا نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، اور عصری علوم حاصل کرنے والے وہ دینی علم کی فکر نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھانے کے جذبے بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ساتھ دین کا علم بھی سکھاؤ۔ ارے اسلام کی، ایمان کی بنیاد ہے، علم سکھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ آج آپ سن رہے ہیں لڑکیاں ہماری کیا ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، انہیں مرتد ہو رہی ہیں، انہیں جلایا جا رہا ہے، انہیں سسرال میں ٹارچر کیا جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، جہیز کے نام سے، فلاں کے نام سے۔ یہ جو آج ہمارے لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا، اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم لڑکوں کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹوں کو پڑھاؤ بولتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بیٹیوں کو مت پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے بیٹوں کو پڑھاؤ کہ یہ عورت ذات جس سے تمہیں اگلا شادی کرنا ہے، یہ عورت ذات، ارے اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں خرچ کرنے والا بنایا ہے، تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ پڑھائی کے وقت میں ہی کیا کرو، اسے سمجھاؤ کہ تمہیں لوٹنے والا نہیں، دینے والا بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال، ارے مردوں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ کیوں؟ ایک تو اللہ نے اسے فضیلت دی، دوسری وجہ کیا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے کیا کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں بیوی پر، بچوں پر۔ یہ نہیں کہ جہیز لے کر کے اس کا مطالبہ کرتے ہوئے ساری زندگی اسے پریشان کرنا۔ سمجھاؤ، ایک روپیہ بھی اگر کسی انسان سے اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرو گے، تمہارے لیے حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ بچوں کو سکھایا جائے، تعلیم یہ دی جائے، حلال حرام کی تمیز ہو، احکام کی تمیز ہو، لڑکیوں کو بھی سکھایا جائے۔ کتنے لڑکیاں ہیں آج مینسس اور پریڈ کے مسائل سے ناواقف ہیں، کتنے مسلمان مرد ہیں غسل کے طریقے اور اس کے سنت اور فرائض سے ناواقف ہیں، ان کو غسل کا مسئلہ معلوم نہیں، وضو کا مسئلہ معلوم۔ کتنے مطلب افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں دونوں چاہیے بھائی، عصری علم کے ہمیں کیا ہونا ہے، ماہر ہونا ہے، دینی علم بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ آج اقوام متحدہ کیا کہتا ہے معلوم؟ اقوام متحدہ سنا ہوگا نا، وہ بولتا ہے علم جو ہے نا انسان کا حق ہے، حق انسان کا حق، لیکن اللہ اکبر، اسلام کہتا ہے انسان کا حق نہیں، فرض ہے۔ فرض اور حق میں فرق ہے، حق اور فرض میں فرق ہے، کیونکہ حق تو آدمی چھوڑ بھی سکتا ہے، اپنا حق کوئی زبردست نہیں کر سکتا، لو تمہارا حق۔ آج اگر آپ کے اوپر کسی کا 500 روپیہ ہو، وہ آپ اس کو دے رہے ہو، ارے آپ کا حق ہے 500، وہ بولتا ہے مجھے نکو، تمہیں رکھو، رکھ سکتے ہیں، 500 ملا، وہ کٹکا بول رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس کا حق کو کیا کر رہا ہے۔ لیکن فرض آدمی کبھی نہیں چھوڑ سکتا، فرض نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کا علم اسے ہونا چاہیے۔ شادی ہو رہی ہے، لڑکے کے اوپر کیا کیا حقوق ہیں لڑکیوں کے معلوم ہونا چاہیے، لڑکیوں کے اوپر لڑکوں کے کیا کیا حقوق ہیں معلوم ہونا چاہیے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کا کیا حقوق ہے، سب سے بڑھ کر تو اللہ کا رسول کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، سارے حقوقوں کو معلوم کرنا، یہ ہے علم۔ اب ایسے علم ہم سکھا رہے ہیں جس میں یہ سارے حقوق نہیں بتائے جاتے، ہاں بتائے جاتے ہیں لیکن اتنا فورس کے ساتھ نہیں، بس پڑھائی کے دوران ایسے ہی بچوں کو نظم یاد کرایا جاتا ہے، اس کا اگلا پچھلا اس کی اہمیت عظمت پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ علم کا حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنے ہی سے یہ سارے معاشرے میں خرابیاں ہیں نا یہ دور ہو سکتی ہیں۔ یہ جتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ کل کے دن بچے تھے، آج ان کو بچے ہونے والے ہیں، ہم سب کو بچے ہوئے، اپنے بچوں کا ابھی سے تربیت کریں کہ ہمیں ایک پیسہ بھی لڑکی والوں سے نہیں لینا ہے، شادی ایک دم شادی کرنا ہے، ایک روپیہ بھی اگر ہم نے بغیر رضامندی کے لڑکی والوں سے لیا نا حرام ہے، کبھی زندگی میں عزت نہیں مل سکتی، چین نہیں مل سکتا، آخرت میں تو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ چین کی زندگی نہیں دے سکتا۔ بچپن سے سکھایا جائے بچوں اور لڑکیوں کو بھی سکھایا جائے بچپن سے کہ تیرے اوپر سسرال کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، یہ سب سکھایا جائے، یہ سب علم حاصل کرنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من افضل ادب، فرمایا ماں باپ اپنے بچوں کو
بہترین ادب، بہترین اخلاق سے زیادہ اور کوئی بڑا تحفہ نہیں دیتے۔ سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے ان کو بڑے بڑے جائیداد کا مالک بنا کر کے چلے جانا، بڑے بڑے بلڈنگوں کا مالک بنا کر کے چلے جانا، بڑے بڑے بڑا بڑا بینک بیلنس بنا کر کے چلا جانا، یہ بڑا تحفہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کا بچوں کے لیے کیا ہے؟ اچھا ادب، اچھا اخلاق والا بنا ہے، اسے پتا چلے میرے اوپر کن کن کیا حقوق ہیں، کسی کا حق مارنا کتنا بڑا جرم ہے، ہاں کسی کے اوپر ہونا بول کر کے کیا کرنا، بوجھ ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، ادب سکھایا جائے۔ ایک ایک ادب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3.5 کلو غلہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے بچوں کو ہم بچپن سے سکھائیں تو علم، یہ علم اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور علم کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے بچوں کو بھی اللہ ہم سب کو بچوں کو علم دلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، خاص کر کے دین علم کی اہمیت اللہ ہمارے دل میں بٹھائے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔